अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बाद फैमिली वीजा और स्पेन नेशनलिटी अपील के बारे में, क्योंकि इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, काफी अहम क्वेश्चन किए गए हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों की लिए भी एक अहम खबर है, इस पे बात करेंगे। जाली सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस की एक अहम कार्रवाई, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पे कुछ नई अपडेट्स उन्होंने शेयर की हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आयरलैंड यूरोपियन नेशनलिटी पर काम के क्या फायदे हैं, वहां पे सेटलमेंट की क्या फायदे हैं। अगर आपके पास किसी और यूरोपियन मुल्क की नेशनलिटी है तो आप अगर आयरलैंड में जाते हैं तो वहां पे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बाद फैमिली वीजा और स्पेन नेशनलिटी अपील के बारे में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि स्पेन नेशनलिटी के बाद जो फैमिली प्रोसेस है उसको मिक्स अप कर रहे हैं, जो कि रेजिडेंसी का प्रोसेस है उसके साथ। बहुत सारे रेजिडेंसी वाले लोग जो हैं वो ये कमेंट करते हैं कि क्या हम रेसिगुआर्दो पे अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें भी रेसिगुआर्दो चाहिए। वो कि रेसिगुआर्दो का जिक्र करते हैं, और वो रेसिगुआर्दो शायद जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जो आप वो अक्सराखेरिया में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, जब फैमिली के डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं अपनी होम कंट्री से, उसकी शायद बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा फर्क का, दोनों प्रोसेस का डिफर रखें, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। जब आपके पास नेशनलिटी आ जाती है तो आपके लिए एग्जम्पशन हो जाती है घर की और आपके फाइनेंस प्रूफ की, इन दोनों की जरूरत नहीं होती। आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने। उसके बाद नेशनलिटी की बेस पे जो आप फैमिली अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी फैमिली को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से ये डिफरेंस है। लेकिन जो आप रेजिडेंसी कार्ड पे तमाम प्रोसेस करते हैं वहां पे आपको घर भी चाहिए, वहां पे आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करनी है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन तमाम को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इन दोनों का प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। उसके बाद यह है कि जिनके पास नेशनलिटी होती है उन लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनी है वो रजिस्टर सिविल सेंट्रल मैड्रिड से बनवाना पड़ता है। पहले उसकी रेसिगुआर्दो जो कि सबमिशन पे मिलती थी उस पे काम चल जाता था, लेकिन अब वो नहीं चलता, अब आपको वो ओरिजिनल चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल रखें। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि मेरे तो रेसिगुआर्दो पे सबमिट हो चुके हैं, टीसीएस वालों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि टीसीएस वालों का काम नहीं आपको वीजा देना या रिजेक्ट करना, ये काम है एम्बेसी का। जब आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी के पास जाएंगे उसी वक्त वो डिसीजन करेंगे कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी तो दुआ है कि आपका ऐसे ही काम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप अकेलों के साथ वो रायत नहीं बरत सकते, उन्होंने तमाम के लिए यही किया। बल्कि जिनके पास रेसिगुआर्दो जिनकी सबमिट थी उनसे भी बाद में उन्होंने डिमांड किया कि ओरिजिनल लेके आए। इस वजह से अपना टाइम जाया ना करें, अपनी रकम जाया ना करें, अपनी तवानाई जाया ना करें, बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे उन्होंने कहा है वैसे चलें तो आपके लिए आसानी होगी। इसके साथ साथ फैमिली वीजा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्त जो है वो परेशान भी हैं। लेकिन दोस्तों परेशानी की अब बात इस वजह से नहीं है कि हुकूमत जो नई बनी है वो वही हुकूमत है जो पहले हुकूमत थी, जिन्होंने काफी रायतें दी हैं। अभी रिसेंटली वो नई जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं उससे ये साबित होता है कि पिछले दौर की निस्बत अब उन्होंने ज्यादा टारगेट रखना है, इमिग्रेंट्स को ज्यादा रायतें देनी है, ज्यादा फायदे देने हैं, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो मजीद बढ़े नेक्स्ट इलेक्शन तक। इस वजह से इस पे ना परेशान हो कि आपकी जो फैमिली प्रोसेस है उसमें कोई सख्ती आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका फैमिली प्रोसेस स्मूथली चलेगा। मैं यही कहूंगा जो लास्ट मैंने वीडियो में भी कहा था कि जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, जल्दी से जल्दी अपने सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट, तमाम चीजें मुकम्मल करें और सबमिट करें अपने केसेस को, अपनी नेशनलिटीज को, ताकि इस 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर आपका ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बाद में हो सकता है कि ऐसी हुकूमतें आए जो कि यकदम स्ट्रिक्ट कवानीन बनाएं और रिस्ट्रिक्शंस लगा दें और उसके बाद कवानीन की रूह से आपको चलना पड़े और उसमें फिर आपको काफी सख्ती बर्दाश्त करना पड़ेगी। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि 4-4 साल, 3-3 साल नॉर्मल थे नेशनलिटी पास होने में। उसके बाद दोस्तों स्पेन नेशनलिटी अपील के बारे में मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं कि अपील उसके साथ उस वकील से करवाएं जहां पे आपके किसी जानने वाले ने पहले करवाई है और चंद महीनों में उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हुई है और उसकी नेशनलिटी पास हुई है। कोई भी ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि हम आपकी करवा देते हैं, इतने
مہینوں میں ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی۔ جب آپ ان کو رقم دے دیں گے، اپنے ڈاکومنٹ دے دیں گے، اس کے بعد جب وہ سبمٹ کروا دیں گے، اس کے بعد وہ آپ سے ایک سائن بھی لے لیں گے، اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے بعد میں۔ وہ آپ سے صرف اور صرف ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح جھوٹ بول کے آپ سے فائل لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپیل کہاں کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا جو کروانے والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ ریفرنس کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ اپنا کام کروائیں۔ اور بہت سارے دوست جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی وکیل بتائیں، آپ کی صورت بتائیں، میں دوستوں کئی مرتبہ کمنٹ میں کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں دیتا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر کچھ بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بندے نے ایسے کیا، تو شاید آپ کے ذہن میں ہو تو میں اس میں بھی کمیشن لے رہا ہوں یا کچھ ایسا معاملہ ہے، اس وجہ سے میں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو کوئی بھی ریفرنس نہیں دینا چاہتا کہ فلاں وکیل اچھا ہے، فلاں کے پاس جائیں۔ یہ آپ نے خود چوز کرنا ہے، اور خود اپنی جو یار دوست ہیں آپ کے، جو آپ کی فیملی ممبر ہیں، ان سے پتا کریں کون سا اچھا ہے اور کون سا آپ کے قریب اور بہتر اور کون سا آپ کے بجٹ کے اندر آتا ہے، اس کے ذریعے آپ اپنا کام کروائیں۔ تو دوستوں اب انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں کچھ اہم اپڈیٹس ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں جن لوگوں نے فیک ڈاکومنٹس لگائے تھے ان سے دوبارہ سے لیٹرز کے ذریعے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ اس کے پروف دیں کہ آپ کے یہ اوریجنل ہیں۔ اس پہ کافی جو ہے وہ لوگوں نے مجھ سے بھی کمنٹ کیا کہ آپ اس پہ کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اسی وقت آپ کو بار بار ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی سولیسٹر کے ذریعے اپنی قیمتی سرمائی کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، اتنی بڑی رقم ان کو نہ دیں، وہ بھی جعلی پروف بنانے کے لیے۔ فائنلی ایٹ دی اینڈ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو وہی ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جمع کروائی تھی فیک ڈاکومنٹس پہ، ان کو ابتدائی طور پہ اپلیکیشن نے تو اوکے کر دیا تھا، کیونکہ اپلیکیشن کو یہ نہیں پتا کہ اندر آپ نے ڈاکومنٹ کیا اپلوڈ کیا، اس نے صرف اوکے کر دینا کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اسی بات سے معصوم لوگوں سے فائدہ اٹھایا کہ یہ دیکھیں آپ کے اوکے ہو گئے ہیں ڈاکومنٹ، وہ حالانکہ اپلیکیشن کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ریکوائر تھے آپ نے اپلوڈ کر دیے ہیں، اس وجہ سے اوکے۔ یہ اوکے نہیں ہے کہ آپ کے بالکل 100% پروف اوکے ہے اور آپ کا سیٹلمنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ اوکے ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہی ہوا، اب لوگوں کو لیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب ہیومن چیکنگ شروع ہوئی ہے۔ اب وہ جو وہاں پہ اہلکار انہوں نے خود وہ چیک کرنا شروع کیا اور وہ جدید طریقے سے چیک کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے جعلی ہیں اور ان کو وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پروف دیں۔ اب اس کا حل اور کوئی نہیں ہے، اور مزید جعلی پروف دے کے مزید پھنسنے کی بجائے آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوستوں جعلی سرٹیفکیٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ 7 لوگوں کو بلباؤ میں مزید پکڑا گیا ہے۔ جب سے یہ لینگویج کا کورس لازمی قرار دیا ہے اسپین نیشنلٹی کے لیے، حالانکہ ان پڑھوں کے لیے انہوں نے نیا قانون بھی لانچ کر دیا ہے تاکہ لوگ 2 نمبری کی طرف نہ جائیں، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ یہ سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے 2 نمبری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی 2 نمبری ہے کہ 7 لوگ ایک ہی مرتبہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ ساتوں کے ساتوں لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے جو یہ ایگزام ہے یہ دینے کے لیے وہ بیٹھے تھے۔ یہ 7 لوگ ہیں، نیشنل پولیس کا بیان آیا کہ یہ 7 کے 7 افریقن لوگ ہیں، اور اب انہوں نے 7 کے 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور یہ کہا ہے کہ جب تک عدالت میں ہم ان کو پیش نہیں کرتے، عدالت ہمیں مزید آرڈر نہیں دیتی کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، اس وقت تک ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ساتھ ساتھ نیشنل پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے، اس طرح سے اس نیٹ ورک کو پکڑیں گے کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسا کام نہ ہو۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پائس باسکو کی جو پولیس ہے، نہ صرف نیشنل سیکرٹ ہر طرح کی، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ اس وجہ سے ایسے صوبوں میں خاص طور پہ، عام طور پہ تمام علاقوں میں اب اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ جو ایگزام دینے جاتے ہیں ان کی بہت سختی سے چیکنگ کی جاتی ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو معلوم ہے لاسٹ ویک میں نے نیوز شیئر کی تھی، اور اب 7 مزید گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آئرلینڈ کی۔ ویڈیو کے آخر میں آئرلینڈ واحد یورپین ملک ہے جو اس وقت انگلش لینگویج والا ہے، اور کافی لوگوں کا وہاں پہ رجحان ہے۔ پچھلے سال 98,000 لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے گئے ہیں آئرلینڈ، اور اس کی جو نارمل پاپولیشن بڑھتی ہے ہر سال اس سے 98,000 زیادہ بڑھی ہے۔ اٹس مین کہ اب بریکسٹ ہونے کے بعد UK کی بجائے لوگوں کا رجحان آئرلینڈ کی طرف ہے۔ آئرلینڈ میں بینیفٹ ہے، فیملی بینیفٹ ہے، تقریباً فی بچے کو 140 یورو جو ہے وہ پر منتھ ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جاب اپرچونٹیز اس وجہ سے کچھ زیادہ ہیں کہ وہاں پہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ہیں جو کہ یورپی یونین کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہاں پہ ٹیکسیشن میں چھوٹ ہے،
اس کے بعد وہاں پہ جو اہم چیزیں ہیں اس میں لینگویج تو ہے ہی، لیکن وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم باقی یورپین کنٹریز کی نسبت اچھا ہے، وہ کمپیئر ٹو انگلینڈ ملتا جلتا ہے. وہاں پہ انگلش ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کے لیے، فیملی کے لیے ایک اچھا ملک سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی ٹھیک ہے. موسم تھوڑا سا رینی ہے، یعنی کہ ریننگ ہوتی رہتی ہے. وہاں پہ سردی دوسرے جو یورپی ممالک ہیں جیسے خاص طور پہ پرتگال، اسپین، اٹلی، گریس اور اس کے ساتھ فرانس، یہ ممالک کی نسبت وہ زیادہ سرد ہے اور زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اوور آل جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں گے جرمنی کے ساتھ اس کی اکانومی کو، تو جرمنی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا آپ کو. لیکن اگر آپ ہماری کمیونٹی کے لحاظ سے دیکھیں گے، دیسی کمیونٹی کے لحاظ سے، تو آئرلینڈ زیادہ ہماری کمیونٹیز کے لوگوں کو بہتر رہتا کمپیئر ٹو جرمنی، بیکاز لینگویج بیریئر بھی جرمنی میں کافی بڑا جو کہ آئرلینڈ میں نہیں ہے. تو دوستو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کا آئرلینڈ جانا ہوا یا آپ کے بھی جاننے والے ہیں، اگر آپ کچھ اور مزید آئرلینڈ کے بارے میں جانتے ہیں تو لازمی طور پہ نیچے کمنٹ کریں اور اس کے بارے میں آگاہ کریں. اگر آلریڈی وہاں پہ بھی دوست ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرے کہ آئرلینڈ ان کو کیسا لگا اور کیسا ان کا ایکسپیرینس ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.